السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب نمبر 114 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب فی الخیلاء فی الحرب، یعنی جنگ کے دوران بڑائی کا اظہار کرنا، دشمن کے سامنے میدان جنگ میں بڑائی کا اظہار کرنا۔ اس سلسلے میں شریعت نے کیا احکام دیے ہیں، انہی باتوں کو اس باب کے تحت ذکر کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2659۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم و موسى بن اسماعیل المعنى واحد قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن محمد بن ابراہیم عن ابن جابر بن عتیق عن جابر بن عتیق ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا؟ من الغیرۃ ما یحب اللہ ومنها ما یبغض اللہ۔ غیرت کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ غیرت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ من الغیرۃ، غیرت کا ایک انداز یہ ہے، ما یحب اللہ، جو اللہ کو پسند ہے، ومنها ما یبغض اللہ، اور ایک قسم کی غیرت وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهُ اللَّهُ، تو وہ غیرت جو اللہ کو پسند ہے، فَالْغَيْرَةُ فِي الرَّيْبَةِ، تو یہ وہ غیرت ہے جو شبہ کی بنیاد پر ہو، جو کسی شبہ کی بنیاد پر ہو۔ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِغْبَةٍ، اور وہ غیرت جو اللہ کو ناپسند ہے، ایسی غیرت ہے جو بغیر کسی شبہ کے ہو۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے، ایک شخص ہے، وہ غیر محرم ہے، وہ زید کی جو ہے کسی محرم سے، کسی خاتون سے، یعنی زید کی بہن ہے، بیٹی ہے، تو اس سے وہ بے تکلف آزادانہ گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر یہ باپ ہے یا بھائی ہے تو اس کا غیرت کرنا یہ پسندیدہ غیرت میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف ایک شخص ہے جو کسی کی بہن سے نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے یا اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایسی غیرت ہے کہ جو بغیر کسی شبہ کے ہے۔ تو یہ دو قسم کی غیرتوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، اور وہ غیرت جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ غیرت ہے جو بغیر کسی شبہ کے ہو۔ وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے اقسام اور اس کی ممانعت کو بیان فرمایا۔ وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ، اور حدیث کا یہی حصہ باب سے متعلق ہے۔ حضور ارشاد فرماتے وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، بڑائی کا ایک انداز وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، اور بڑائی اور تکبر کا ایک انداز وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، رہا وہ انداز کبریائی یا وہ انداز تکبر یا وہ بڑائی جو اللہ کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ، میدان جنگ میں ایک مرد مجاہد کا اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا، یہ بڑائی اللہ کو پسند ہے۔ وَإِخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، اور دوسری بڑائی جو پسند ہے اللہ کو وہ یہ ہے صدقے کے موقع پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا۔ مطلب یہ ہوا، ایک شخص راہ خدا میں خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس کو وہ کم تصور کرتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے تکبر ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، چونکہ یہ دونوں بھی اللہ کی خاطر ہیں۔ تو حقیقت میں ساری کبریائی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور ان دو مقامات پر میدان جنگ میں اگر کوئی مرد مجاہد اپنی بڑائی یا اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے یا اپنی بہادری یا شجاعت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ چیز بھی دراصل دین کے غلبے کے حوالے سے ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ
اس نے اپنی ساری بہادری یا شجاعت کو یا بڑائی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یوں ہی صدقہ و خیرات کے معاملے میں جو غریب یا مفلس مسلمانوں کی دستگیری کے حوالے سے جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ بھی در حقیقت جو ہے دین سے وابستہ ہے۔ تو یہ دو قسم کی بڑائی اور تکبر، اس کی جو ہے کہنا چاہیے تعریف بیان کی گئی ہے، اور دوسرا تکبر یا دوسری بڑائی، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ، اور وہ بڑائی اور وہ تکبر جو اللہ کو ناپسند ہے، فَإِخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ، تو وہ یہ ہے کہ آدمی ظلم اور زیادتی میں یعنی سرکشی میں بڑائی ظاہر کرے۔ قال موسیٰ والفخری، ایک راوی ہیں موسیٰ نامی راوی ہیں، ان سے یہ الفاظ بھی نقل ہیں، یعنی فخر کرنا یہ بھی جو ہے یہ بڑائی کے دائرے میں آتا ہے، یعنی ظلم پر فخر کرنا۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ آگے کی حدیث دیکھیے، بلکہ باب نمبر 115، باب فی الرجل یستأثر، یعنی یہ باب ہے ایسے شخص کے بارے میں جو اپنے قید ہونے کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی قید ایک شخص ہے جس سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تو ہماری قید میں آ جا، تو آدمی سے جو ہے قید ہونے کا مطالبہ کیا جانا، اس چیز کو اس باب کے تحت بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے حدیث نمبر 2660، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابراہیم یعنی ابن سعد اخبرنا ابن شہاب اخبرنی عمر بن جاریۃ الثقفی حلیف بنی زہرۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ عینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جاسوس روانہ کیے۔ عین یہاں جاسوس کے معنی میں ہے، آنکھ عین کا معنی ہے۔ اب جاسوس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے فراست سے یا اپنی نگاہوں سے جو ہے دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لے اور اس کے سامان حرب یا اس کی جنگی تیاریوں کا جائزہ لے۔ یہی کام چونکہ آنکھ کے ذریعے عموماً کیا جاتا ہے، اس لیے عین کو بھی یہاں پر جو ہے جاسوس کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ عینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جاسوسوں کو یعنی 10 صحابہ کو بطور جاسوس روانہ کیا۔ وَأَمَرَّ عَلَيْهِمْ عاصم بن ثابت، اور ان 10 جاسوسوں کے اوپر عاصم بن ثابت کو آپ نے امیر مقرر فرمایا۔ فَنَفَرُوا لَهُمْ حُذَيْل بِقَرِيبٍ مِّن 100 رَجُلٍ رامن، رامن یہ رامی دراصل تیر انداز کے معنی میں ہے۔ فَنَفَرُوا لَهُمْ، حذیل قبیلے کا نام ہے۔ فَنَفَرُوا لَهُمْ، تو ان کے مقابلے پر آئے، کن کے؟ حضور کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کے مقابلے پر قبیلہ حذیل کے تقریباً 100 تیر انداز ان کے مقابلے پر آ گئے۔ فلما احس بہم عاصم، جب حضرت عاصم نے محسوس کیا کہ ہم دشمن کے نرغے میں ہیں اور دشمن کی ایک بڑی تعداد نے ہمیں اپنے احاطے میں لے لیا ہے، لجؤوا الی قردد، تو ان تمام حضرات نے جو 10 صحابہ تھے جاسوس کے طور پر یہ لوگ گئے تھے، ان تمام صحابہ نے جو ہے ایک ٹیلے پر پناہ لے لی۔ فقالوا لهم، تو دشمنوں نے ان سے کہا، انزلوا، نیچے اتر آؤ، فاعطوا بایدیکم، اور اپنے ہتھیار ڈال دو، بایدیکم یعنی تمہارے ہاتھوں میں جو بھی چیزیں ہیں، تلوار ہے، تیر ہے، تم اپنے ہتھیار ڈال دو اور سلنڈر کر دو، جس کے آج کے دور کے حساب سے اگر بولا جائے۔ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، اور تمہارے لیے ہماری طرف سے یہ عہد اور ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں، اللہ نقتل منکم احدا، کہ ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ تو صحابہ اکرام ٹیلوں پر چڑھ گئے تھے، مشرکین نے، کفار نے، دشمنوں نے گھیر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ نیچے اتر کے آ جاؤ، انزلوا فاعطوا بایدیکم ولکم العہد والمیثاق اللہ نقتل منکم احدا، اور ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ فقال عاصم، تو حضرت عاصم نے فرمایا، اما انا، رہا میرا معاملہ، فلا انزل فی ذمت کافر، تو میں کسی کافر کی ذمہ داری پر سلنڈر نہیں کر سکتا، نیچے نہیں اتر سکتا، ہتھیار نہیں پھینک سکتا، یعنی میں تمہارے وعدے کو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ فرموہم بالنبل، تو دشمنوں نے صحابہ اکرام کو تیروں سے جو ہے مارنا شروع کر دیا، تیر اندازی شروع کر دی اور تیر چلانا شروع کر دیے۔
فقتلوا عاصما فی سبعۃ نفر، چنانچہ دشمنوں نے حضرت عاصم بن ثابت کو اور جو ہے 7 صحابہ کو، جو ہے 7 صحابہ کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا۔ کل 10 صحابہ تھے، حضرت عاصم کے اوپر پہلے تیر پھینکے گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اور 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ وہ نزلہ، اب کتنے بچے؟ یعنی 6 دوسرے صحابہ، ایک حضرت عاصم، 7 صحابہ اس پہلی جھڑپ میں شہید ہو گئے۔ وہ نزلہ الیہم ثلاثۃ نفر علی العہد والمیثاق، اب 3 لوگ بچے، تو الیہم سے مراد کفار، اور کفار کی بات مان لیے یا ان کی طرف اتر آئے یا سلنڈر کر دیے۔ ثلاثۃ نفر علی العہد والمیثاق، اور 3 لوگوں نے ان کے عہد و پیمان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے پاس آ گئے۔ وہ کون کون تھے؟ منہم خبیب و زید بن دثنہ و رجل آخر، ایک تو حضرت خبیب، دوسرے زید بن دثنہ، اور تیسرے شخص ان کا نام یہاں ذکر نہیں ہے کہ یہ تیسرا شخص کون تھا مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فلم مستمکنوا منہم، جب دشمن ان پر غالب آ گئے، ان پر قابو پا لیے، ان تینوں صحابہ پر، اطلقوا اوتار قسیہم، تو ان دشمنوں نے مسلمانوں کی کمانوں کی تانوں کو نکالا، یعنی تان جو کمان کے اوپر بندھی رہتی ہے رسی کی طرح، تو ان تانوں کو انہوں نے نکال لیا، یعنی کھول دیا۔ فلم مستمکنوا منہم، جب کافر ان تینوں مسلمانوں پر قابو پا لیے، اطلقوا اوتار قسیہم، تو ان کی کمانوں کی تانوں کو کھول لیا، فربطوہم بہا، اور انہی تاروں سے ان تینوں کو باندھ دیا۔ فقال الرجل الثالث، تو تیسرے شخص نے کہا، ھذا اول الغدر، یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، یہ پہلی وعدہ خلافی ہے۔ تم نے یہ کہا تھا کہ ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں نہ قتل کریں گے نہ تم پر ظلم و زیادتی کریں گے، لیکن یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہوئی۔ واللہ لا اصحبکم، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ واللہ لا اصحبکم، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ان لی بہؤلاء لاسوۃ، میرے لیے انہی لوگوں میں ایک نمونہ ہے، کن میں؟ یعنی جو لوگ شہید کر دیے گئے اور جنہوں نے کافروں کے عہد و پیمان پر اعتماد نہیں کیا اور وہ شہید ہو گئے، تو بہؤلاء سے وہی لوگ مراد ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ تیسرے شخص نے کہا، ان لی بہؤلاء لاسوۃ، میرے لیے یہ حضرات جو ہیں یہ اسوہ ہیں، یہ نمونہ ہیں۔ فجروہ، تو کافروں نے ان کو گھسیٹا، فابا ان یصحبہم، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ فقتلوہ، تو کافروں نے اس تیسرے حضور کے جاسوس کو بھی قتل کر دیا۔ اب کون بچے؟ فلبث خبیب اسیرا، حضرت خبیب جو ہے یہ قیدی کے طور پر باقی رہے۔ حتی اجمعوا قتلہ، یہاں تک کہ کافروں نے ان کی قتل کی پوری تیاری کر لی۔ فاستعار موسیٰ یستحد بہا، اس موقع پر حضرت خبیب نے ایک تدبیر کی، اور موسیٰ کہتے ہیں اس طرح کو جس سے سر کے بال جو ہیں اتارے جاتے ہیں۔ فاستعار موسیٰ یستحد بہا، استحاد سے مراد یہاں منہ زیر ناف کو صاف کرنا ہے۔ حضرت خبیب نے ان سے ایک استرا مانگا تاکہ اس کے ذریعے منہ زیر ناف کو صاف کیا جائے۔ فلما خرجوا به لیقتلوا، جب کافر ان کو لے کر نکلے تاکہ انہیں قتل کر دیں، قال لهم، تو حضرت خبیب نے ان سے فرمایا، فقال لهم خبیب دعونی، خبیب نے ان سے کہا کہ دعونی، مجھے اتنی مہلت دو، ارکع رکعتین، 2 رکعتیں میں ادا کر سکوں، 2 رکعتیں نماز پڑھنے کی مجھے جو ہے مہلت دو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، واللہ لولا، اب یہ نماز کے بعد کا قول ہے، حضرت خبیب 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ نے کہا، واللہ خدا کی قسم، لولا ان تحسبوا ما بی جزعا لزدت، اگر مجھے تمہارے بارے میں، لولا ان تحسبوا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ گمان کرو گی، ما بی جزعن، کہ میں تمہارے ڈر سے یا موت کے ڈر سے نماز شروع کر دیا، اگر یہ خیال مجھے نہ ہوتا، لزدت، تو میں خوب لمبی اور طویل نماز ادا فرماتا۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اسی باب میں ایک حدیث پاک اور ہے، حدیث نمبر 2661، حدثنا ابن عوف حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب
عن الزہری اخبرنی عمر بن ابی سفیان بن اسید بن جاریۃ الثقفی وهو حلیف لبنی زہرہ وکان من اصحاب ابی ہریرہ فذکر الحدیث. جو گویا اوپر کی حدیث کی ایک سند ہے جس کو صاحب کتاب نے یہاں ذکر کیا. اس کے بعد دوسرا باب ہے باب فی الکمناء، یعنی کمین گاہ، یعنی گھات لگا کر دشمن کے لیے گھات لگا کر بیٹھنا اور گھات لگانے والوں کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، اس چیز کو اس باب کے تحت اور اس باب کے تحت جو احادیث ذکر کی جائیں گی ان میں بیان کیا جائے گا. حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2662. حدثنا عبد اللہ بن محمد نفیلی حدثنا زہیر حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء يحدث، میں نے حضرت برا سے یہ کہتے ہوئے سنا. کیا ہے آگے دیکھیے. قال، حضرت برا فرماتے ہیں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الرماة یوم احد وکانوا 50 رجلا عبد اللہ بن جبیر. یہ دراصل جنگ احد کا واقعہ ہے. یعنی جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو جبل رمات، یعنی جو جبل احد کے سامنے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر، اس ٹیلے پر 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، اور ان 50 تیر اندازوں کے اوپر عبداللہ بن جبیر کو آپ نے امیر مقرر کیا تھا. یہ اسی جنگ احد کا واقعہ ہے. اب دیکھیے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الرماة یوم احد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر احد کی لڑائی کے دن مقرر کیا تھا. احد کی لڑائی کے دن وکانوا 50، اور یہ لوگ جو تیر انداز تھے یہ 50 تھے، رجلاً، ان پر حضور نے ایسے شخص کو مقرر اور امیر قائم کیا تھا جن کا نام عبداللہ بن جبیر تھا. یعنی میدان احد، جنگ احد کے دن جبل رمات کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا ان میں سے ایک حضرت ان کے امیر جو تھے عبداللہ بن جبیر تھے. وقالا، تو عبداللہ بن جبیر کو امیر مقرر کیا، اور اس کے بعد حضور نے ان کو یہ نصیحت کی اور یہ تاکید کی، یہ تاکید فرمائی. وقالا ان رأیتمونا تخطفنا الطیر، آپ نے عبداللہ بن جبیر کو یہ نصیحت کی کہ اگر تم یہ دیکھ لو کہ پرندوں نے ہمیں اچک لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر، اس سے اشارہ ہے شکست کی جانب، یعنی اگر شکست ہو جائے اور مسلمان شہید ہو جائیں، حتیٰ کہ ان کے گوشتوں کو پرندے کھانے لگیں، اگر یہ کیفیت بھی تم دیکھ لو، فلا تبرحوا من مکانکم ھذا، پھر بھی اپنی اس جگہ سے تمہیں حرکت نہیں کرنا، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے. حتیٰ ارسل الیکم، حتیٰ ارسل لکم، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس اپنا کوئی قاصد بھیجوں، یعنی جب تک میری ہدایات نہ پہنچ جائیں اس وقت تک تمہیں اس پہاڑ پر جمے رہنا ہے. وَإِن رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ، اور اگر تم یہ دیکھ لو کہ ہم نے مشرکین کو، دشمن کو شکست دے دی ہے، وَأَوْطَأْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں رون دیا ہے، فَلَا تَبْرَحُوا، جب بھی تم اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں، حتیٰ ارسل الیکم، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس کوئی پیغام لے کر قاصد کو بھیج دوں. قال، راوی کہتے ہیں فہزمہم اللہ، اللہ تعالیٰ جنگ احد میں جو ہے دشمنوں کو شکست دیا. قال، تو راوی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یعنی حضرت برا بن عازب سے یہ مروی ہے. فأنا واللہ رأیت النساء یسندن علی الجبل، یعنی جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دے دیا اور مشرکین کو شکست دے دیا تو راوی بیان کرتے ہیں حالات یہ ہو گئے. فأنا واللہ رأیت، خدا کی قسم میں نے دیکھا، النساء یسندن علی الجبل، کہ مشرکین کی عورتیں پناہ لینے کے لیے پہاڑوں پر چڑھنے لگیں. یعنی یہ کیفیت ہو گئی کہ مسلمان پورے طور پر جو ہے میدان میں غالب آ گئے. فقال اصحاب عبداللہ بن جبیر الغنیمۃ، اے قوم الغنیمۃ، تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ غنیمت کیا، یعنی مال غنیمت،
ای قوم الغنیمہ، اے میری قوم چلو غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ ظہر اصحابکم، تمہارے ساتھی غالب آ چکے ہیں، فما تنتظرون، پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یعنی جب جنگ کا جو نقشہ تھا وہ یہ تھا، مشرکین بھاگ رہے تھے، ان کی عورتیں پناہ لے رہی تھیں پہاڑوں میں، تو جو ٹیلے پر 50 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تیر انداز، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو اب جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت حاصل کریں گے۔ ظہر اصحابکم فما تنتظرون، تمہارے ساتھی تو فتح پا چکے ہیں، یعنی مسلمان کامیابی حاصل کر چکے ہیں، فما تنتظرون، تو اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ فقال عبداللہ بن جبیر، تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے اس وقت ارشاد فرمایا، کیا انسیتم، کیا تم بھول گئے، ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا؟ یعنی حضور نے تمہیں جو ہدایت دی تھی کہ کچھ بھی جنگ کا نتیجہ ہو، چاہے مسلمانوں کو شکست ملے یا فتح و نصرت ملے، دونوں صورتوں میں تمہیں اس ٹیلے پر جمے رہنا ہے۔ تو آپ نے وہ عہد یاد دلایا، انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم حضور کے ارشاد کو بھول چکے ہو؟ فقالو، تو انہوں نے کہا، واللہ لنأتین الناس، تو جو لوگ مطلب مال غنیمت کے لیے اس ٹیلے کو چھوڑنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، واللہ لنأتین الناس، اللہ کی قسم ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر، لنأتین الناس، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، فلنصیبن من الغنیمت، اور ہم مال غنیمت کو ضرور حاصل کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت کو اکٹھا کریں گے۔ فأتوہم، پس وہ لوگ ٹیلے کو چھوڑ دیے اور مال غنیمت کے لیے جو ہے میدان میں اتر گئے، گویا کہ آگے چلے گئے۔ فصرفت وجوہہم واقبلوا منہزمین، تو اس کے نتیجے میں ان کے منہ پھیر دیے گئے اور وہ شکست دوچار ہو گئے۔ اس حدیث پاک میں در حقیقت اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیتا ہوا میدان اور جہاں فتح حاصل ہو چکی تھی اور بالکل واضح کامیابی اللہ عطا فرما دیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، لیکن ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی چند لمحوں کے اندر پورے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا، اور جہاں کامیابی مل چکی تھی، فتح و نصرت کی خوشیاں چہروں پر تھیں، وہیں پر اب جو ہے یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اسی جنگ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی بھی کیا گیا اور آپ کے دندان مبارک پر جو ہے شدید جو ہے چوٹ بھی لگائی گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک حکم کی حضور کی نافرمانی نے کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ ہم اپنے انداز زندگی پر اگر غور کریں تو ہم صبح سے شام تک کتنی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک حدیث تو یہ ہے، ہر سنی مسلمان اس حدیث کو جانتا بھی ہے تقریباً، اور جو ہے بار بار اس حدیث کے حوالے سے اپنے ایمان اور اپنی محبت کی شہادت بھی پیش کرتا ہے، اور اس بات کو باور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نئی محبت رسول ہمارے اندر ہے اور یہی جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن دوسری بھی ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اپنی خواہش نفس کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو جو ہے جمع کر کے اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ ایک طرف حضور کی محبت اس درجے میں ہو کہ دنیا کی کسی چیز کی محبت حضور کی محبت کے سامنے جو ہے رکاوٹ نہ بن سکے، اور دوسری طرف حضور کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کا جو ہے یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی خواہش نفس، تجارت ہے، کاروبار ہے، دوست و احباب کی محفلیں ہیں، بیوی بچوں کی مصروفیات ہیں، یہ ساری مصروفیات ایک طرف ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ایک طرف ہے۔ ایک حکم کی نافرمانی اور ایک حکم سے اعراض، وہ بھی اجتہادی طور پر۔ صحابہ اکرام کا مقصد وہاں حضور کی نافرمانی کرنا نہیں تھا، حضور کے حکم کو توڑنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اجتہاد کیا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں، مشرکین بھاگ رہے ہیں، ان کی عورتیں پناہ لینے کے لیے بھاگ رہی ہیں، تو میدان بالکل اپنا ہے، یہ سوچ کر وہ گرے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب تک مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کامل عمل نہیں کرتے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کامیابی عطا نہیں فرمائے گا۔ اب آگے کا
باب ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے. بابن فی الصفوفی، میدان جنگ میں صفیں ترتیب کرنے، صفیں مرتب کرنے کا باب. حدیث نمبر 2663. حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان بن الغسیلی ان حمزة بن ابی اسید ان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ بن ابو اسید یہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصطففنا یوم بدر، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر جب ہم نے صفیں درست کر لیں. حین اصطففنا یوم بدر، جنگ بدر کے موقع پر جب ہم نے صفوں کو درست کر لیا. اذا اکثبوکم، تو اس وقت قال، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا اکثبوکم، جب وہ تمہاری زد میں آ جائیں، یعنی اذا غشوکم، یعنی جب تمہارے بالکل قریب آ جائیں. فرموہم بالنبلی، تو تم انہیں ان پر تیر چلاؤ. واستبقوا نبلکم، لیکن اپنے تیر کو باقی رکھو، یعنی احتیاط کے ساتھ چلاؤ، احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، صحیح نشانہ لگاؤ، اور جہاں ضرورت ہو وہیں پر تیر چلاؤ، یعنی تیروں کو ضائع مت کرو. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ مسلمانوں کو اپنی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پر تو میدان جنگ کا معاملہ ہے کہ میدان جنگ میں چونکہ سب سے زیادہ ضروری چیز اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، تو حضور نے فرمایا احتیاط کے ساتھ اپنے اسلحے کو، اپنے ہتھیار کو، یعنی تیروں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، اور غیر ضروری تیر اندازی مت کرو جہاں ضائع ہونے کا اندیشہ ہو. اس سے ہمیں یہ مسئلہ نکالنے میں مدد ملتی ہے کہ مسلمانوں کی جو بھی قوت ہے اس قوت کا استعمال صحیح طریقے پر کیا جائے. مثال کے طور پر آج کے معاشرے میں جو شادیوں میں غیر ضروری رسومات ہیں اور ان میں بے تحاشا پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ دور حاضر میں مسلمانوں کی ایک طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، اور اس کو اس طریقے سے ضائع کرنا، ایک طرف تو یہ اسراف ہے، دوسری طرف اس سے ایک اجتماعیت، قوم کی جو اجتماعی قوت ہوتی ہے اس کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے. یوں ہی انسان یعنی مسلمانوں کو اپنی طاقت ضائع کرنا اور ایسے کاموں میں طاقت ظاہر کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی نکاح کے علاوہ دوسرے طریقوں سے طاقت کا ضیاع کرنا، یہ بھی جو ہے اپنی قوت کو ضائع کرنے کے مانند ہوتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صحابہ اکرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ دشمن سے جو ہے مقابلہ تو کرنا ہی ہے، لیکن جب وہ تمہاری زد میں آ جائیں، جب انہیں تیر مارو، تاکہ نشانہ لگانے میں بھی آسانی ہو، اور دشمن جتنا قریب رہے گا اسی قدر جو ہے اس پر تیر کا وار مضبوطی سے کیا جا سکتا ہے. اور اس میں احتیاط ملحوظ خاطر رکھو، غیر ضروری تیر اندازی کرنے سے جو ہے پرہیز کرو. ایک باب اور اس کا دیکھ لیجیے. باب فی سل السیوف عند اللقاء، لڑائی کے وقت تلوار سونت لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی دشمن جب مقابلے پر آئے تو تلوار نکال لینا. حدیث نمبر 2664. حدثنا محمد بن عیسیٰ حدثنا اسحاق بن نجیح ولیس بالملطی عن مالک بن حمزة بن ابی اسید الساعدی عن ابیہ عن جدہ قال. مالک بن حمزہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ثبوکم، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں، یعنی دشمن، فرموہم بالنبلی، تو تم جو ہے تیر اندازی شروع کرو. جب تمہاری زد میں آ جائیں، تمہارے قریب آ جائیں، تمہیں تیر مارنا شروع کرو. ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم، اور تم اس وقت تک تلوار کے ذریعے ان پر حملہ نہیں کرنا جب تک وہ تمہاری تلوار کی زد میں نہ پہنچ جائیں، یعنی اتنا قریب آ جائے دشمن کہ تلوار کا وار اس کے جسم تک پہنچ سکے. ابھی دشمن دور ہے اور ابھی سے اپنی طاقت کو ضائع کرنا یہ مناسب نہیں ہے. دشمن جب تلوار کی زد میں آ جائے اس وقت اس پر جو ہے وار کرنا. یہ باب مکمل ہو گیا، اور بلکہ ایک حدیث پاک آئندہ باب کے حوالے سے بھی ہے، اس کو بھی یہاں پڑھ لیتے ہیں. بابن فی المبارزتی، لڑائی کے وقت مقابلے کے لیے للکارنا. یہ حدیث نمبر ہے 2665.
65۔ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة یہ جنگ بدر کا غالباً واقعہ ہے، حضرت علی سے مروی ہے۔ قال حضرت علی فرماتے تقدمہ، یعنی جنگ بدر کے موقع پر مشرکین میں سے ایک شخص جو ہے کہنا چاہیے مبارزت کا اعلان کرتے ہوئے اور لڑائی کا اعلان کرتے ہوئے سامنے آیا۔ کون تھا؟ یعنی عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ جو ہے لشکر سے نکل کر مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وتبعہ ابنہ، اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا آیا، واخوہ، اس کا بھائی بھی آیا، گویا 3 لوگ آ گئے۔ فنادا، اور وہ لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے، من یبارز، یعنی عتبہ جو ہے یہ نکل کے آیا اور یہ پکار کر کہنے لگا من یبارز، کون میرے مقابلے پر آئے گا۔ فانتدب لہو شباب من الانصار، تو ایک انصاری، بلکہ شاب کی جمع شباب، تو چند انصاری نوجوان اس کے مقابلے کے لیے سامنے آ گئے۔ فقال، تو عتبہ نے پوچھا من انتم، تم کون لوگ ہو، یعنی تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا خاندان قبیلہ کیا ہے۔ فاخبروا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم کون ہیں، یعنی ہم انصاری صحابی ہیں۔ فقال، تو اس نے کہا لا حاجت لکم فینا، ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما اردنا بنی عمنا، ہمیں تو اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، یعنی ہمارا مقابلہ ایسے شخص سے ہو جو ہمارے خود سے ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی ڈینگیں مارنے کو سنا تو آپ نے فرمایا قم یا حمزہ، اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ، قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ، قم یا عبیدہ بن الحارث، اے عبیدہ بن حارث تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اور ان 3 شیروں کو اللہ نے عتبہ، اس کے بیٹے اور اس کے بھائی، تینوں کے مقابلے، عتبہ، شیبہ، ولید، ان تینوں کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان 3 شیروں کو بھیجا، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث۔ فاقبل حمزۃ الی عتبہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے عتبہ کی طرف دوڑے، اس کی طرف بڑھے، یعنی اس سے مقابلے کے لیے آپ تیار ہو گئے اور آپ نے اس پر حملہ کیا۔ وہ اقبلت، وہ کہاں گیا، وہ اقبل تو الی شیبہ، حضرت علی کہتے ہیں میں شیبہ کی طرف بڑھا، میں نے شیبہ کی طرف بڑھا۔ واختلف بین عبیدہ والولید، اور حضرت عبیدہ، ان دونوں نے اپنے اپنے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ حضرت حمزہ نے جو ہے کہنا چاہیے عتبہ کو مار ڈالا، اور حضرت علی نے جو ہے شیبہ کو واصل نار کر دیا۔ لیکن حضرت عبیدہ بن حارث کے جو مقابلے پر آیا تھا ولید تھا، تو حضرت عبیدہ اور ولید ان دونوں میں جو ہے ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے تھے۔ واختلف بین عبیدہ والولید ضربتانی، اور عبیدہ بن حارث جو ہے اور ولید، ان دونوں کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے پر حملے بھی کیے۔ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ، اور یہ دونوں ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے اور ہر ایک نے ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ زخم دیا۔ حضرت عبیدہ نے ولید کو زخمی کیا اور ولید نے جو ہے حضرت عبیدہ کو بھی زخمی کیا، لیکن ان کا زخم زیادہ بڑا تھا حضرت عبیدہ کا۔ ثم ملنا علی الولید، اب فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہم عبیدہ جب زخمی ہو گئے تو ہم اٹھا کر ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے گئے۔ فقتلناہ واحتملنا عبید، ثم ملنا علی الولید، ہم نے جو ہے ہم کیا کرے ولید سے پر حملہ کرنے لگے۔ فقتلنا، اور اس کو حملہ کر کے ہم نے ہلاک کر دیا، اور واحتملنا عبیدہ، اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر ہم حضور کی خدمت میں ان کو لے آئے۔ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 شیروں نے جو ہے پورے قریش کی جو عزت تھی وہ خاک میں ملا دی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ، شیبہ اور ولید، ان تینوں کو واصل نار کر دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ میدان جنگ میں آ کر مقابلے کے لیے للکارنے کی یہ اجازت ہے۔ اور آگے کے ابواب کو انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں جو ہے شریک کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔